وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعتدال، جس کو عربی میں وسطیہ بولا جاتا ہے اور انگلش میں ماڈریشن بولا جاتا ہے۔ ماڈریشن کو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن جاننا چاہیں گوگل کیجئے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ a بیلنس اپروچ بٹوین the two extremes، کہ دو ایکسٹریمز کے درمیان جو بیلنس اپروچ ہوتا ہے وہ ماڈریشن ہے۔ یہ دو ایکسٹریمز کیا ہیں؟ ایک ایکسٹریم کو بولتے ہیں ہم اوور انڈلجنگ اور دوسرے ایکسٹریم کو بولتے ہیں ڈیپریویشن۔ اوور انڈلجنگ کو ٹھیٹھ اردو اور عربی میں کہا جاتا ہے افراط، اور ڈیپریویشن کو ٹھیٹھ اردو اور عربی میں کہا جاتا ہے تفریط۔ یعنی کسی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے بہت زیادہ بلند کر دینا، یہ اوور انڈلجنگ ہے، اور کسی چیز کو اس کے مقام و مرتبے سے، بلکہ اس کا الٹا، کسی چیز کو مقام مرتبے سے گرا دینا یہ اوور انڈلجنگ ہے، اور کسی چیز کو مقام مرتبے سے بہت زیادہ بلند کر دینا یہ تفریط ہے۔ اس کی میں مثال انشاءاللہ آگے دوں گا۔ تو بہرحال ماڈریشن، اعتدال اور وسطیہ، یہ تین الفاظ آپ یاد رکھیے گا، ایک عربی کا، ایک انگلش کا، ایک اردو کا۔ یہ ہے ایک ہی کانسیپٹ۔ یہ کانسیپٹ دنیا کے ہر تصور کے لیے ضروری ہے، اگر اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو باقی رہنا ہے۔ دنیا کے ہر نظریے کے لیے ضروری ہے، ہر آئیڈیالوجی کے لیے ضروری ہے، یہاں تک کہ ہر جسم کے لیے اور ہر ادارے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ میں ماڈریشن نہیں ہے تو آپ کی باڈی صحیح سے کام نہیں کرے گی، آپ کی فیکٹری صحیح سے کام نہیں کرے گی، آپ کی کمپنی اور دکان صحیح سے کام نہیں کرے گی۔ ماڈریشن ہونا ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں۔ آپ نے ایک فیکٹری قائم کی کسی بھی چیز کی، مثلا جوتا بنانے کی فیکٹری ہے، اور آپ کے پاس آرڈر آئے 1000 جوتوں کے، اور آپ نے اوور پروڈکشن کر دیا، 5000 جوتے بنا دیے، تو اب آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کمال کیا، 1000 کی جگہ ہم 5000 جوتے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اوور پروڈکشن ہوا ہے، اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں ملنے والا، یہ نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو را مٹیریل آپ کے پاس تھا وہ ویسٹ گیا۔ آرڈر تو 1000 جوتوں کا تھا اور بنا رہے ہیں آپ 5000۔ تو یہ جو اوور پروڈکشن ہے یہ بھی غلط ہے، اور انڈر پروڈکشن بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر 1000 جوتوں کا آرڈر ہے اور آپ پروڈیوس کریں صرف 500، تو اگلا بندہ جس نے آرڈر دیا ہے وہ یہ کہے گا کہ بقیہ 500 کدھر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈر کینسل کر دے۔ تو اوور پروڈکشن بھی غلط اور انڈر پروڈکشن بھی غلط۔ 1000 کا آرڈر ہے تو 1000 ہی بنانے ہیں، یہ ہے اعتدال۔ جسم کو آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک میکرو لیول کے اوپر بات ہو گئی، آپ مائکرو لیول پر آ جائیں، انڈیویجول لیول پر آ جائیں۔ ہمارا آپ کا جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بطور امانت کے۔ اب ایک آدمی جانوروں کی طرح کھاتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر یا آگے چل کر کچھ دنوں کے بعد کسی بیماری کا شکار ہو جائے، اس کو شوگر ہو جائے، اس کو کوئی بھی ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اور ایک آدمی ہے کہ کھاتا ہی نہیں ہے، کمزوری اس کے جسم کو لاحق ہو جائے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جائے۔ تو کم کھانا اور زیادہ کھانا دونوں ہی برا ہے، لیکن اگر آپ اعتدال میں رہ کر کھائیں گے کہ ایک جسم کو جتنی ضرورت ہے اس سے قدرے کم اگر آپ کھائیں۔ ایک بزرگ کا قول یاد آیا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کتنا کھانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک موقع اور لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار بس کروں یا اور کھاؤں، بس وہیں رک جائیں، وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو رک جانا چاہیے۔ یہ ہے اعتدال کے ساتھ کھانا۔ اور ہر ایک آدمی اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے، اور تقریباً ہر کھانے پر ایکسپیرینس کرتا ہے کہ ایک روٹی کھا لی، اب یہ کہ یار دوسری روٹی کھاؤں یا نہیں، آدھی روٹی مزید کھا لوں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب آپ رک جائیں۔ خیر، تو اعتدال ایک ایسی چیز ہے کہ فطری طور پر ہر انسان جس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ اس کا تعلق ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، وہ ہندو ہو، وہ پارسی ہو، وہ بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، کوئی بھی ہو، وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرے گا۔
हमारा दावा यह है कि इस्लाम ही दीन एतदाल है और इस्लाम ही वो दीन है कि जिसका मनहज मुस्तकीम है। मनहज मुस्तकीम, ये मैं बड़े ठेठ अल्फाज टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं बाज मरतबा, और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जब तक कि हम इस्तिलाहात और इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे तो किसी भी नजरिए को आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ ना हो। मनहज मेथोडोलॉजी, मुस्तकीम सीधी सीधी मेथोडोलॉजी, सीधा रास्ता, यह है मनहज मुस्तकीम, जिसको कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है। सीधे रास्ते के इधर उधर एक रास्ता चला जा रहा है तो इधर उधर गढ़े होते हैं, एक तरफ इफरात है एक तरफ तफरीत है, दो एक्सट्रीम। आप गढ़ों में नहीं चलेंगे, आप सीधे रास्ते पर चलेंगे। हम ये दावा करते हैं कि इस्लाम ही वो दीन है कि जो एतदाल वाला है और सीधे रास्ते वाला है। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि रोजाना एक मुसलमान को 5 मरतबा नमाज पढ़नी है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़े, कुछ और ना पढ़े, सिर्फ फर्ज पढ़े, तो 17 मरतबा उसको सूरह फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है रोजाना। और इन 17 मरतबा में उसको 17 मरतबा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहना ही कहना है या सुनना ही सुनना है अगर आप जमात से पढ़ रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या है कि हम 17 मरतबा रोजाना दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर, हमें सीधा रास्ते पर चला। यही वो एतदाल वाला रास्ता है कि जिसकी हम दुआ मांग रहे हैं। और सूरह फातिहा में कुरान के पहले चैप्टर में है, आगाज ही कुरान का इस सूरत से हो रहा है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि वो सीधा रास्ता एक मिसाल के जरिए किस तरह का होना चाहिए। उसी सूरत में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो ये जो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये मग़दूब अलैहिम कौन है? मग़दूब अलैहिम है यहूद, और ज़ाल्लीन से मुराद है ईसाई। तो अल्लाह ही हमको ये तालीम दे रहा है कि हम उससे ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के जिनके ऊपर आपने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता कि जो जिनके ऊपर आपका गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं। तो अब ये जो मग़ज़ूब अलैहिम है यानी यहूद, ये एक एक्सट्रीम पर खड़े हैं, और जो ज़ालिन है यानी ईसाई वो दूसरे एक्सट्रीम पे खड़े हैं। किस तरीके से? एक मिसाल दे देता हूं, आगे और मिसाल दूंगा। यहूदियों ने अपने अंबिया को कत्ल किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया। प्राउडली आज भी कहते हैं कि हजरत ईसा को सूली पे लटकाने में हमारा हाथ है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने में यहूदी आगे रहे, यहां तक कि कत्ल अगर और जिन अंबिया को कत्ल नहीं किया तो उनके ऊपर इल्जामात लगाए। हजरत नूह के ऊपर इल्जामात लगाए, हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्जाम लगाए, किसी पे शराब पीने का इल्जाम लगाया, किसी के ऊपर अपनी ही लड़कियों के साथ जिना करने का इल्जाम लगाया, अल-इयाज़ बिल्लाह। ये एक एक्सट्रीम है कि उन्होंने अंबिया को उस दर्जे पर कर दिया कि एक आम इंसान भी उस दर्जे पर नहीं होता। दूसरा एक्सट्रीम क्या है ईसाइयों का, कि उन्होंने उस अंबिया को उस दर्जे पर कर दिया कि उस दर्जे पर कोई नहीं पहुंच सकता इंसानों में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा मान लिया। तो ये दो अलग अलग एक्सट्रीम हैं। इनके दरमियान के रास्ते पर चलने की हमें तलकीन की गई और हमसे कहा गया कि हम रोजाना दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि हम उस दरमियानी रास्ते पर चलें। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम ही दीन एतदाल है, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब और दीन है कि जिसमें मॉडरेशन पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती, तो ये दावा हर्फ बहर्फ सही है और इसको इंशाअल्लाह आज मजीद एक्सप्लोर करेंगे। देखना यह है कि इस्लाम ने इस एतदाल को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, कैसे पेश किया है, कहां कहां हमें इस्लाम का एतदाल मिलता है। चंद मिसालें इंशाअल्लाह, और कोशिश ये रहेगी कि आज जल्दी निपटा दें, लेकिन बीच में बहुत सी चीजें याद आती रहती हैं तो फिर अब वो अल्लाह जाने कहां तक चलेगी बात। अब देखें, इस दुनिया में दो गिरोह पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द। एक गिरोह तो है मादा परस्तों का, जिनको हम कहते हैं मटेरियलिस्ट। ये जो मटेरियलिस्ट हैं, इनका नजरिया ये है कि
جو چیز نظر آ رہی ہے وہی موجود ہے، جو چیز نظر نہیں آ سکتی وہ موجود نہیں ہے. لہذا آخرت موجود نہیں ہے، جنت موجود نہیں ہے، جہنم موجود نہیں ہے، اللہ موجود نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک، چونکہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. جس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے. ان لوگوں کو ایمپیریسسٹ بھی بولا جاتا ہے. یہ پورا ایک نظریہ ہے ایمپیریسزم کا. ایک ایکسٹریم یہ ہے. اب آ جائیں دوسرے ایکسٹریم پر. اس کے اپوزٹ دیکھیں، یہ ہے خرافات پرست، توہم پرست، وہ لوگ جو سپرسٹیشن میں مبتلا ہیں. ان کے یہاں ہر چیز بغیر کسی دلیل کے ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، اور ہر چیز کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آستھا اس میں ہے. آپ ان سے پوچھیں، اگر آپ مجھے ٹویٹر کے اوپر فالو کرتے ہیں تو میں اکثر ٹویٹس کرتا ہوں، اور ٹویٹ کرنے میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ایک یہ پرووک کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو غور سے سمجھیں اور سنیں کہ کبھی یہ اپنے بھگوان کی مورتی کو ڈاکٹر کے ذریعے چیک کرا رہے ہیں. بھائی وہ بھگوان کیسا جو بیمار بھی پڑ جائے. کبھی بھگوان کی مورتی کو گرمی لگ رہی ہے اور کبھی سردی لگ رہی ہے، کبھی اس پہ لحاف ڈال رہے ہیں تو کبھی کاٹن کے کپڑے سل رہے ہیں اس کے لیے. اور جب ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں، کہہ لیں گے ہم اصل میں اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسا ہم اپنے بڑوں سے لگاؤ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان مورتیوں سے محبت ہے. تو بھائی محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس چیز سے بھی محبت کریں اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. ایک آدمی کو اگر اپنی کار سے بہت محبت ہے، اس کے پاس لگژری گاڑی ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، تو کیا پھر وہ اپنی گاڑی اور مکان کی پوجا کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو یہ بغیر دلیل کے ایک بات ہے. اسی کو کہتے ہیں خرافات پرستی، توہم پرستی. بغیر دلیل کے کچھ بھی مان لینا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ رام جی کو بھگوان مانتے ہیں اور انسان بھی مانتے ہیں کہ وہ بھگوان تھے انسان کے روپ میں، تو اگر انسان تھے تو وہ انسانی تاریخ میں ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ہونا چاہیے. رام جی کا کوئی ثبوت انسانی تاریخ میں نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ احمقوں کی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بھی تو انسانی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کا ثبوت ہو. انسان کا ہوگا نا انسانی تاریخ میں ثبوت. جب آپ نے رام جی کو انسان مان لیا تو انسانی تاریخ میں اس کا ثبوت دکھاؤ. اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ان کے یہاں لکھا ہوا ہے مہابھارت وغیرہ میں اور مختلف کتابوں میں کہ ہنومان نے سورج نگل لیا. اب جب ہم یہ کہتے ہیں تو فوراً اس کے پلٹ وار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر چلے جائیں، آسمانوں میں چلے جائیں براق پر بیٹھ کر، وہ تو ٹھیک ہے، اور ہنومان اگر سورج نگل لیں تو اس میں پرابلم ہے. یہ ہے فالس ایکویولنس. کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ کسی بھی انسان کا یا جاندار کا سورج کو نگل لینا یہ ایک ریشنلی امپاسبل چیز ہے، محال عقلی، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں محال عقلی. یہ امپاسبل ہے چونکہ سورج ایک بہت جائنٹ جسم ہے اور بندر ایک بہت چھوٹا اس کے مقابلے میں. تو ایک چھوٹی چیز ایک بڑی چیز کو اپنے اندر کیسے سنبھالے اور اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی ہی رہے، بڑی نہ ہو؟ یہ ریشنلی امپاسبل ہے. جبکہ براق کے اوپر سفر کرنا ریشنلی امپاسبل نہیں ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا چیز لازم آئی؟ لازم یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیا جتنی تیزی کے ساتھ عام طور سے سفر ہوتا نہیں. تو آج سے 1400 سال پہلے تو جہاز سے بھی سفر نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم 700 مائلز پر آور سفر کر سکتے ہیں 1400 سال پہلے، تو اس وقت بھی مشرکین یہی کہہ رہے ہوتے کہ بے وقوف آدمی 700 میل ایک گھنٹے میں کوئی کیسے سفر کر سکتا ہے. لیکن آج کر سکتے ہیں، اسپیڈ بڑھ گئی. ہو سکتا ہے کہ آج سے آگے چل کر ہم 7000 میل پر آور سفر کرنے کے لائق ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسپیڈ سے سفر کیا کہ جس سفر جو عام طور سے انسان نہیں کر پاتا. لہٰذا معجزہ وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں ممکن ہو لیکن ہمیں اس کے دیکھنے کی عادت نہ ہو. جبکہ ایک بندر کا سورج کو نگل لینا
یہ اپنی ذات میں ممکن نہیں ہے، تو دونوں ایکول نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہنومان نے سورج کو نگلا تھا۔ اس کے بعد آپ مثلا ان سے پوچھیں کہ یہ عیسائیوں سے بھی سوال ہے اور ہندوؤں سے بھی، کہ خدا جب اوتار کی شکل میں اس دنیا میں آ گیا اور ایک انسانی روپ اس نے دھار لیا، وہ چاہے آپ اس کو جیسس بولیں یا اس کو کرشن بولیں، رام بولیں، کچھ بھی بولیں، تو خدا جو کہ قادر مطلق ہے، کہ جس کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے، انسانی جسم میں آنے کے بعد اب اس کی ایبسولوٹ پاور ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایبسولوٹ پاور والی ذات نہ رہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کو مانتے ہیں۔ آپ ٹرینٹی کے اوپر جیسے ہی سوال کریں گے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کہیں گے لیپ آف فیتھ، نہیں بس ویسے ہی ماننا ہے۔ تو یہ جو ویسے ہی ماننا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز نظر آئے گی وہ مانیں گے، جو نظر نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو امپاسبل کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن اسلام نے درمیانی راستہ دکھایا، وہ یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہ ہو، یہ ضابطہ غلط ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی موجود ہیں، ہاں عقلی طور پر اس کا ثابت ہونا کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ اعلانیہ کہا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل پیش کرو اگر سچے ہو۔ دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی، یہ نہیں کہو کہ ہماری آستھا ہے، آستھا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ دلیل ہے تو پیش کرو، نہیں ہے تو اپنا دعویٰ واپس لو۔ دنیا چلتی ہی ہے دلیل کی بنیاد پر۔ یہ کیسا مذہب ہے کہ جو دلیل کو سائڈ میں کر رکھ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو آستھا یا عقیدت کی بنیاد پر چلیں گے، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کی پوری زندگی میں آپ ہر جگہ دلیل مانگتے ہیں تو مذہب میں بھی دلیل مانگیے۔ تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا، اور وہ یہ کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی موجود ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان کی عقل، دماغ نہیں، دماغ تو حصی چیز ہے، انسان کی عقل موجود ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایک انسان کی روح، ایک انسان کی ذات موجود ہے، لیکن ذات نظر نہیں آتی، انسان کا جسم نظر آتا ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ پہلا سمجھ لیجئے کہ پہلی مثال ہے، یا پہلا مظہر اور مینیفیسٹیشن ہے اعتدال کا۔ ایک اور مثال لے لیں آپ، بہت سے مادہ پرست اور ملحدین، آپ ان سے پوچھیں کہ اس دنیا کے علاوہ وہ کوئی دنیا ہے، کہیں گے کہ نہیں، دنیا ہی حقیقت ہے، اس دنیا کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ملحدین ہی کہتے ہیں، مشرکین بھی یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی پھر یہیں دوبارہ پیدا ہوں گے، ری انکارنیشن کا جو عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا سورہ کہف میں۔ دو لوگ تھے، ایک کے پاس بہت زیادہ مال دولت اور پیسے تھے، اس کے پاس باغ تھے، اور دوسرا غریب تھا۔ تو جب وہ امیر آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا، ساتھ میں غریب بھی چل رہا تھا، تو اس نے بڑے فخریہ انداز سے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں، یہ جو باغات ہیں یہ کبھی ختم ہوں گے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، بس یہ دنیا ہی حقیقت ہے۔ تو قرآن کریم نے اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اس طرح کے لوگ آج ہمارے درمیان بہت سارے موجود ہیں جو کہتے ہیں بس یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ آگے کوئی دوسرا جہاں ہے، بس یہی ہے جو کچھ ہے۔ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے، اس کے بعد دوسرے ایکسٹریم کو دیکھیں، اس کو بولا جاتا ہے نائلزم۔ یہ جو نائلزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک ایکسٹریم لیول کا اسکیپٹسزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب فیک ہے، ریالٹی ہے ہی نہیں، یہ دنیا بھی حقیقت نہیں ہے۔ اب ایک گروپ تو یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی حقیقت ہے، اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ ایکسٹریم ہیں۔ یہاں تک کہ نائلسٹ کے نزدیک سچائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ درمیان کا راستہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی حقیقت ہے اور آخرت بھی حقیقت ہے، اور آخرت اس دنیا سے بڑی حقیقت ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے، لیکن دنیا کی حقیقت کا اعتراف کیا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے ان تمام چیزوں کو، اس کائنات کو بلا وجہ ہی پیدا نہیں کیا. یہ کائنات موجود ہے اور کسی مقصد سے موجود ہے. تو دیکھیے، دنیا کی حقیقت کا بھی اعتراف ہے اور آخرت کی حقیقت کا بھی اعتراف ہے، اور آخرت کی حقیقت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، پریفرنس دی گئی ہے دنیا کی حقیقت کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ٹیمپریری جگہ ہے اور آخرت پرماننٹ ہے. تو جو چیز پرماننٹ ہوتی ہے obviously اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے ٹیمپریری چیز کے مقابلے میں. اس کی مثال ہے، ذہن میں بھی ایک آئی. امیجن کریں کہ آپ کسی شہر میں پہنچے اور آپ کو ایک جگہ چاہیے رہنے کی، اور آپ نے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پکڑا کہ یار مجھے کوئی رہنے کی جگہ دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ کھنڈر موجود ہے، ابھی مل جائے گا، اور اتنے پیسے ہوں گے. نہ چھت ہے، نہ دروازے ہیں، نہ کھڑکیاں ہیں، بس کھنڈر ہے، رہو آرام سے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ہوٹل میں رینٹ کی جگہ لے لو، لیکن یہ کہ 1 مہینے کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل ہونے والی ہے، وہاں پر شاندار ولاس بننے والے ہیں اور پرائس بھی زیادہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کھنڈر پسند کریں گے کہ جس میں نہ دروازے ہوں نہ کھڑکیاں ہوں، یا آپ انتظار کریں گے 1 مہینے کے ذرا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل ہو جائے تو وہاں میں جو ولا بننے ہیں اس میں رہوں. یہ ہماری زندگی کا روزمرہ کی یہ مثالیں ہیں. تو اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کی اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں اور یہ سینسیبل بیہیویئر ہے، تو پھر ہم اپنی مذہبی زندگی میں بیہیویئر کیوں نہیں رکھتے؟ تو ایک مثال یہ ہو گئی اعتدال کی. ایک اور مثال لیجئے. وہ مثال یہ ہے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے دنیا میں، خصوصاً یوگیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، اسی طریقے سے بدھسٹوں کے یہاں، یہ کہ انسان کی جو روح ہے وہ جسم میں گرفتار ہے. اب اگر آپ کو اسپرچویلٹی چاہیے، روحانی ترقی کرنی ہے، تو آپ کو اپنے جسم کو ٹارچر کرنا ہوگا. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ جی فلاں بابا جو ہیں وہ جنگل میں چلے گئے اور اتنے سال تک انہوں نے نہیں کھایا، نہیں پیا. ایک نے بھی کچھ دن پہلے لکھا کہ وہ کہیں کسی پہاڑی علاقے میں گیا تو وہاں پر اس نے ایک بدھسٹ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے 30 سال پہلے کھانا کھایا تھا. تو بہرحال مجھے معلوم نہیں کہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو روحانی ترقی کرنی ہے تو آپ کو اپنے جسم کو عذاب دینا ہوگا، ٹارچر کرنا ہوگا. صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی چند خواہشات کو دبا دیں، نہیں، جو جائز چیزیں ہیں اس کو بھی دبانا پڑے گا. تو ایک طرف تو روح کی اتنی اہمیت کہ جسم کا انکار، اور دوسرا گروہ جو میٹیریلسٹ کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روح موجود ہی نہیں، جو کہ نظر نہیں آتی. تو اس کے یہاں جسم ہی کی اہمیت ہے کہ جسم کی جو بھی ضرورت ہو، ایز لانگ ایز وہ اللیگل نہیں ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. کسی ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانا اللیگل نہیں ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا چونکہ روح موجود ہی نہیں ہے، جسم کی ضرورت ہے، تو پروسٹیٹیوٹس کے پاس بھی جاؤ. ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ہومو سیکشوالٹی بری نہیں مانی جاتی، اللیگل نہیں مانی جاتی، تو آپ کو اگر ہومو سیکشوال بننا ہے تو بنو، آپ کے جسم کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. تو ایک طرف روح کا اس قدر اعتراف کہ جسم کا انکار، اور دوسری طرف روح کا انکار کر دیا اور صرف جسم کا اعتراف. لیکن اسلام میں درمیانی راستہ اختیار کیا گیا کہ روح اور جسم دونوں کا حق ہے. اور میں اس کو ایک واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. یہ واقعہ ایک صحیح احادیث میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. تو جب ان کی شادی ہوئی، نوجوان تھے، کم عمر تھے، اور لیکن بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو چند دنوں کے بعد ان کے والد عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو بہو نے یہ کہا کہ
بہت عبادت گزار ہیں ماشاءاللہ، پوری رات نفلیں پڑھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ باپ سمجھ گئے، عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ بیوی نے، بیٹے کی بیوی نے بیٹے کی بڑے ہی خوبصورت انداز سے شکایت کی ہے، تعریفاً شکایت کی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بھائی تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں، تمہاری اب شادی ہو چکی ہے، ازدواجی زندگی ہے. تو بیٹے نے نہیں سنا کہ بھائی عبادت سے آپ کیسے روک سکتے ہیں. اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو بلایا نہیں، خود گئے کاؤنسلنگ کے لیے. ظاہر ہے کہ جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، کیا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ بالکل آئے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں روک کر نہیں کہا کہ چلو جب تم آ گئے ہو تو یہاں تم سے ایک بات کر لوں. گھر گئے عمرو بن العاص کے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، اور اس لیے گئے تاکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو اس کی اہمیت ہو. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عبداللہ ابن عمرو نے تکیہ پیش کیا کہ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تکیہ درمیان میں رکھ لیا. یہ ایک جیسچر تھا کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بہت اہم ہو رہی ہے، اس کو توجہ دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہ روزانہ جو روزے رکھتے ہو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، 13، 14 اور 15. تو کہاں تو 30 دن اور کہاں 3 دن. عبداللہ ابن عمرو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی زبردست کٹوتی، میں تو زیادہ رکھ سکتا ہوں. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صوم فوق صوم داود، کہ صوم داودی سے زیادہ پھر روزہ نہیں رکھنا. کیا مطلب؟ وہ صوم داودی کیا ہے؟ 1 دن روزہ، 1 دن بے روزہ، یعنی 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھو، بس اس کی اجازت ہے، روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا، کہ تمہارے نفس کا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. تو ان تمام حقوق کو تمہیں پورا کرنا ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی روحانیت کے چکر میں جسم کو مار دو، یا یہ کہ جسم کے چکر میں روحانیت کا انکار کر دو. روح اور جسم دونوں ریالٹیز ہیں، لہٰذا دونوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے اور دونوں کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. روحانیت کو بڑھانے کے لیے مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، رمضان کے 30 روزے، ہر مہینے 3 روزے. روحانیت کو بڑھانے کے لیے پوری رات نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، تہجد میں اٹھو تو بھی روحانیت بڑھ جائے گی، لیکن ساتھ میں سونا بھی ہوگا اور جسم کا حق بھی ادا ہوگا.